ابو نعیم نے فضائل میں ایک روایت نقل کی ہے کہ قبر میں سب سے پہلے نماز فجر آ جائے گی۔ میرے بھائیو، زندگی بھر فجر میں دیر سویر نہ کر، وہ دن ہمارے ذمہ ہے، وہ قبر آنے والی ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے اس کب بھی پیتا سماتا نہ گو رہی پس حالے اور روانے اصل اور بولی روان اور چراشم مس گیا پٹانگار کو الحمدللہ صف کے نشم مدرے تھے عجائب دام نیچے بس صف کے نشم مدرے تھے مسلح تدلیش۔ تو منکر نکیر کے آنے سے پہلے خوبصورت بہترین صلاحیتوں کا جوان آ جائے گا، لمبا قد، متوازن جسم، حسن و جمال کا پیکر، اور اس کو تسلی دے گا کہ ابھی فرشتے آ رہے ہیں آپ سے پوچھنے، آپ کوئی جواب نہ دیں، میں ہوں نا۔ وہ یہاں کھڑا ہے، اتنے میں ایک اور داخل ہوا اس سے بھی زیادہ مضبوط۔ تو یہ یہاں سے جا کر کے اس طرف، تو وہ اس کو اشارے سے کہتے ہیں کہ پیروں کے پاس کھڑے ہو، وہی۔ اور منکر نکیر داخل ہوتے ہی وہ جو زیادہ مضبوط انسان کھڑا ہے اس کو سلام کرتے ہیں جھک جھک کے، وہ ان کو کچھ املا کراتے ہیں مردے کے بارے میں، نام یہ وہ، دین، مذہب، اسلام، شریعت۔ اس کے بعد وہ اجازت لیتے ہیں، تو یہ مردہ پوچھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نماز فجر ہے، یہی کافی تھا، لیکن یہ حافظ قرآن ہے، تو قرآن مجید بھی ساتھ آ گیا۔ اب قرآن جب آیا تو فجر کو وہاں بھیج دیا کہ آپ وہاں کھڑے ہو جائیں۔ تو فجر کی نماز کو سلطنت سمجھو اور قرآن کریم کو ساتواں آسمان و زمین سے بڑھ کر سمجھو۔ لا الہ ہے، یہ واقعہ بھی ان کتابوں میں موجود ہے، بالتفصیل کئی نظر سے نہیں گزرا، بعد میں امام ابو نعیم کے فضائل کے اندر مل گیا۔